الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستوں اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان والے دنیا کے اندر مختلف درجات اور ان کے اقسام ہوتے ہیں، ان کے ایمان اور عقیدے اور ان کے تقوی کے حساب سے۔ ایسے ہی قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے والوں کے بھی درجات اور فرق ہوتا ہے۔ 5 قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں الگ الگ درجے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ ایمان والے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل ہوں گے۔ نمبر 2، ایسے لوگ ہوں گے جو حساب ان کا معمولی سا ہوگا اور بغیر حساب کے ہی وہ جنت میں جائیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یعنی ان کا حساب اللہ تعالیٰ دیکھے گا تو کوئی زیادہ خطا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نظر انداز کرے گا اور وہ جنت میں اپنے گھر والوں کے پاس جا کے مل جائیں گے۔ اور تیسرا، وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے شفاعت کے بعد میں، اور شفاعت برحق ہے کتاب و سنت سے، اور شفاعت خاص ہے ایمان والے توحید والوں کے لیے۔ اور شفاعت حاصل ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ شفاعت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اجازت دے، اور جس کے حق میں شفاعت کی جاتی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو۔ نمبر 4، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو نافرمان ہیں مومنین میں سے، اور ان کی غلطیاں اور ان کے گناہوں کو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو ان کی غلطیاں، ان کے گناہ، ان کی نافرمانیاں معمولی سی ہوں گی تو شرک نہیں ہوگا، کفر نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی نظر انداز کر کے اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ نمبر 5، ایسے لوگ جو مومن تو ہیں مگر شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، مگر ان کے گناہ بہت ہیں، تو ان کے گناہوں کی سزا پانے کے بعد میں وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ 5 قسم کے ایمان والوں کو جنت میں داخل ہونے کا درجہ جو بتایا جا رہا ہے، اس کی دلیل کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے اندر موجود ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے یہاں حساب و کتاب ہوگا تو کفار اور مشرکین کو بغیر حساب و کتاب کے ان کا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کے بعد میں اس امت کو لایا جائے گا، اور اس امت کے اندر منافقین بھی ہوں گے، اور اس کے بعد پھر پل صراط کو لگایا جائے گا۔ پل صراط کیا چیز ہے؟ جہنم کے دونوں جانب پل صراط راستہ بنایا جائے گا، جس کو پل صراط کہا جاتا ہے، اور جس کو جسر کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جسر کیا چیز ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم کے اوپر یہ جسر بنا، یعنی پل صراط بنایا جائے گا، اور یہ بال سے بھی زیادہ تیز اور بال سے باریک تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا، اور اس کے اندر کانٹے لگے ہوں گے، آنکڑے لگے ہوں گے، جیسے مچھلی کو پکڑنے والے یا گوشت کو لٹکانے والے یا اس طرح کے کانٹے لگے ہوں گے جو پکڑ لیتے ہیں، تو یہ آنکڑے اور یہ کانٹے گزرنے والوں کو فوراً لپک لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، جس سے چھٹکارا پانا بہت آسان ہے۔ تو جب پل صراط پر گزرنے کا وقت آئے گا تو منافقین آئیں گے، مگر ان کے پاس جانے کے لیے اندھیرا ہوگا، نور نہیں ہوگا، تو نور کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں گر جائیں گے۔ باقی پل صراط کے پاس سے گزرنے والے ایمان والے ہوں گے، اور ایمان والوں کے اندر کوئی کلمح البصر، آنکھ جھپکنے تک پل صراط کو پار کر دے گا، اور کوئی بجلی کی کڑک تک، بجلی جیسے کڑکتی ہے، چمکتی ہے، اس طرح سے اس چمک کے دیر میں پہنچ جائے گا، اور کوئی ہواؤں کی طرح، کوئی پرندوں کی طرح، کوئی گھوڑے کی طرح، کوئی اونٹوں کی طرح، اور کوئی گرتا پڑتا زخمی ہو کر نکل جائے گا، اور کچھ لوگ وہیں اٹک جائیں گے، لٹک جائیں گے، جہنم میں گر جائیں گے۔ اور جب جو لوگ جہنم سے، اس پل صراط سے پار ہو کر نکل جائیں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر گزارش کریں گے، اے اللہ، اس جہنم میں بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے، اعمال کرتے تھے، ہمارے بھائی ہیں، آپ ان کے لیے شفاعت کی اجازت دیجئے۔ اللہ کہے گا جاؤ، تم جن کو جانتے ہو ان کو نکالو جہنم سے، تو ان کی شفاعت ہوگی اور وہ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو درجات کے حساب سے
جہنم سے پار کر دیا اور یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور اس میں رد ہے ان شیعہ اور ان خوارج کو اور ان معتزلہ پر رد ہے جو گنہگاروں کو ہمیشہ کا جہنمی کہتے ہیں اور کبیرہ گناہوں کو مشرکوں کی طرح کافروں کی طرح کہتے ہیں، یہ ان کے لیے رد ہے۔ اور اسی طرح سے ایمان والوں کے اعمال، ان کے گناہ مومن کو ضرور سامنا کرنا پڑے گا۔ اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، خبردار اپنے گناہوں سے غفلت نہ کرنا، کیونکہ کل عذاب ہوگا، اپنے گناہوں کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان مبارک کے اندر ہر طرح کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معافی عطا فرمائے، جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔